بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ایک نشہ تھا جو مہدی علوی کو دھوکے میں آہستہ آہستہ پلایا جا رہا تھا۔ دوسرا نشہ حسن بن صباح نے اس پر پہلے ہی طاری کر رکھا تھا۔ اس نشے میں بھی اس نے آہستہ آہستہ اضافہ کرنا تھا۔ 2 دن گزر گئے تو حسن بن صباح نے اسے کہا تھا کہ اب وہ اونٹنی کا دودھ پی سکتا ہے لیکن کھا کچھ نہیں سکتا۔ مہدی علوی کو یہ اجازت تھی کہ دن کے وقت وہ قریبی ندی میں جا کر نہا سکتا ہے اور دیگر قدرتی حاجات سے فراغت حاصل کر سکتا ہے۔ چلے کا 7واں دن تھا۔ حسن بن صباح نے اسے پیغام بھیجا کہ آج رات تقریباً نصف شب کے قریب سے اسے الو کی آواز آئے گی۔ وہ اس آواز پر مصلے سے اٹھے اور مصلے کے نیچے عین درمیان سے زمین کھودے۔ حسن بن صباح نے پیغام میں کہا تھا کہ اسے معلوم نہیں کہ زمین میں سے کیا برآمد ہوگا۔ وہ اللہ کی طرف سے کوئی تحریری پیغام بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جو کچھ بھی برآمد ہو نکال کر اس جگہ مٹی ڈال دے۔ یہ خیال رکھے ارد گرد زیادہ زمین نہ کھودے۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ مہدی علوی مصلے پر بیٹھا چلا کر رہا تھا۔ اسے الو کی آواز سنائی دی جو قریب ہی سے آئی تھی۔ مہدی علوی فوراً اٹھا۔ اس کے لیے جو خادم چھوڑا گیا تھا وہ بھی الو کی آواز سن کر دوڑا آیا۔ اسے بھی بتا دیا گیا تھا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ مہدی علوی نے فوراً مصلہ ہٹایا۔ خادم نے آ کر مصلے کے درمیان کی جگہ سے زمین تھوڑی سی کھودی اور ہاتھ ڈالا تو اسے کوئی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے مہدی علوی سے کہا کہ وہ خود یہ چیز نکالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا یعنی خادم کا ناپاک ہاتھ لگ جائے تو غیب سے آئی ہوئی یہ چیز غیب کو ہی واپس چلی جائے۔ مہدی علوی نے چوٹے سے اس گڑھے میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں ایک چیز آئی جو اس نے باہر نکالی۔ مشعل کی روشنی میں یہ چیز چمکی تو مہدی علوی پر کوئی اور ہی تاثر طاری ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ یہ سونے کا ایک چوکور ٹکڑا تھا۔ مہدی علوی نے اس ٹکڑے کو ہتھیلی پر رکھ کر اس کے وزن کا اندازہ کیا۔ یہ 1 پاؤ سے کچھ زیادہ وزنی تھا۔ اس نے گڑھے میں پھر ہاتھ ڈالا تو ایسے ہی 2 ٹکڑے اور نکلے۔ حسن بن صباح کی ہدایت کے مطابق گھڑا اس سے گہرا یا چوڑا نہیں کھودنا تھا۔ اس زمانے میں ان ٹکڑوں کو سونے کی اینٹیں کہا جاتا تھا۔ حسن بن صباح کی ہدایت کے مطابق یہ گڑھا بھر دیا گیا اور اس پر پھر مہدی علوی نے مصلہ بچھا لیا اور خادم سے کہا کہ وہ علی الصبح یہ تینوں ٹکڑے امام کی خدمت میں پیش کر دے۔ مہدی علوی کی ذہنی حالت کچھ اور ہی ہو گئی تھی۔ وہ یوں مسرت و شادمانی محسوس کر رہا تھا جیسے وہ اس حسین اور دل نشین پگڈنڈی پر جا رہا ہو جو ذرا ہی آگے جا کر جنت میں جا نکلے گی اور اسے اسی دنیا میں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ فردوس بری سے نکالے ہوئے آدم کو ابلیس جنت ارضی میں داخل کر رہا تھا۔ اس جنت کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اگر کچھ حقیقت تھی تو وہ تصوراتی تھی۔ انسان جب نفسیاتی خواہشات کے چنگل میں آ جاتا ہے تو اس کے تصورات اس قدر دل فریب ہو جاتے ہیں کہ وہ حقیقی زندگی سے ناطہ توڑ کر تصوراتی دنیا کو حقیقی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت مہدی علوی پر طاری ہو چکی تھی۔ اسے یہ بتانے والا کوئی نہ تھا کہ رات کو جو الو بولا تھا وہ الو نہیں بلکہ اس کا خادم تھا جس نے خیمے سے ذرا پرے جا کر الو کی آواز نکالی تھی اور یوں دوڑا آیا تھا جیسے الو کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی ہو اور وہ مہدی علوی کے پاس پہنچ گیا ہو۔ اس وقت اس علاقے میں کوئی الو نہیں تھا۔ اگر کوئی الو تھا تو وہ مہدی علوی تھا۔ مہدی علوی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سونے کے یہ ٹکڑے غیب سے نہیں آئے بلکہ یہ حسن بن صباح کی طرف سے آئے تھے۔ صبح جب مہدی علوی ندی پر گیا تھا اس وقت خادم نے مصلے کے نیچے چھوٹا سا گڑھا کھودا اور سونے کے یہ 3 ٹکڑے رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی تھی اور پھر اس پر مصلہ بچھا دیا تھا۔ خادم کو معلوم تھا کہ مہدی علوی کو یہ شک نہیں ہوگا کہ یہاں پہلے ہی گڑھا کھودا گیا تھا۔ خادم نے ہی آ کر اس گڑھے کو کھودنا تھا۔ دھوکہ دہی کا یہ کام مشکل نہ تھا۔ اگلی صبح مہدی علوی کا خادم جو حسن بن صباح کا خاص آدمی تھا سونے کے ٹکڑے لے کر شہر آیا اور حسن بن صباح سے ملا۔ لو امام، اس نے کہا، یہ کام بھی ہو گیا، یہ لیں اپنے سونے کی اینٹیں۔ حسن بن صباح کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔
اس شخص کا چلہ کامیاب رہے گا۔ حسن بن صباح نے ہلکی سی ہنسی سے کہا، وہ چلہ کشی ختم کرے گا تو اس کا یہ شہر علموت ہمارا ہوگا۔ تم جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ اور کل سے اگلا عمل شروع کر دینا۔ علموت شہر میں ایک بڑی مسجد تھی۔ شہر کے لوگ جمعہ اور عیدین کی نمازیں اس مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ اس مسجد کا خطیب ایک عالم دین امام شافعی تھا۔ تاریخ میں اس کا پورا نام نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ وہ دور دور تک امام شافعی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ کئی برسوں سے حج کے لیے گیا تھا، پھر خانہ کعبہ کا ہی ہو کے رہ گیا تھا۔ لوگ اسے بھول تو نہیں سکتے تھے، لیکن وہ یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ امام شافعی جیسے عالم دین سے محروم ہو گئے ہیں۔ مسجد میں ایک اور خطیب موجود تھا، لیکن اس میں وہ بات اور وہ عظمت نہیں تھی جو ضعیف العمر شامی میں تھی۔ جس رات مہدی علوی کو سونے کی 3 اینٹیں مصلے کے نیچے سے ملیں، اس رات اچانک امام شافعی آ گیا۔ لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں گئے تو امام شافعی کو دیکھ کر انہیں خوشگوار دھچکا لگا۔ لوگ تو اسے پیر و مرشد کی طرح مانتے تھے۔ لوگوں نے اس کے ہاتھ چومے، اس کے آگے صرف سجدہ ریز نہ ہوئے، باقی کسر انہوں نے چھوڑی کوئی نہیں تھی۔ شہر بھر میں خوشیاں منائی گئیں کہ شہر کا محبوب امام اور خطیب واپس آ گیا ہے۔ لوگ امام شامی کو دیکھ کر خوش تو ہو گئے، لیکن امام شامی لوگوں کو دیکھ کر خوش نہ ہوا۔ اس نے پہلی بات یہ دیکھی، فجر کی نماز کے وقت اس تعداد کے آدھے نمازی بھی نہیں تھے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ نماز کے بعد جب لوگ اسے مل رہے تھے، اس نے شہر کے 2 معمر بزرگوں سے پوچھا کہ نمازی کہاں کھو گئے۔ اسے جو جواب ملا، اس جواب نے اسے پریشان کر دیا۔ ابھی اسے تفصیلات معلوم نہیں ہوئی تھی، صرف یہ پتہ چلا کہ ایک اور امام شہر میں آ گیا ہے جو مسجد میں تو کبھی نہیں آیا، لیکن اپنے گھر میں سنا ہے ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ امام شامی کو یہ بھی بتایا گیا کہ لوگ اسے صرف امام یا ولی اللہ نہیں بلکہ نبی تک تسلیم کرنے پر آ گئے ہیں۔ امام شامی چپ رہا، اس نے کسی سے کوئی سوال نہ کیا، نہ کسی سے کوئی تفتیش کی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ امیر شہر مہدی علوی کے پاس جائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ شہر میں کیا انقلاب آ گیا ہے اور یہ کون سا امام ہے جو مسجد کے بجائے اپنے گھر اکیلا ہی عبادت کرتا ہے۔ مہدی علوی عبادت گزار یا زاہد اور پارسا تھا ہی نہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ وہ امام شامی کا مرید تھا اور دل و جان سے اس کی قدر کرتا تھا، قدر بھی اس حد تک کہ انتظامی امور میں امام شامی سے مشورے لیا کرتا اور آخری بات امام شامی کی ہی چلتی تھی۔ نماز سے اور ملاقاتیوں سے فارغ ہو کر امام شامی مہدی علوی کے گھر چلا گیا۔ مہدی علوی کی 2 بیویاں تھیں، 2 بیٹے اور 3-4 بیٹیاں تھیں۔ یہ اولاد ابھی لڑکپن میں اور کچھ بچپن میں تھی، ان میں کوئی بھی جوان نہیں تھا۔ اس گھر میں امام شامی کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ اسے دیکھ کر مہدی علوی کی دونوں بیویاں دوڑی آئیں اور اس کے آگے جھک کر سلام کیا۔ اس نے پوچھا کہ امیر شہر کہاں ہے؟ جواب میں دونوں بیویاں خاموش رہیں اور ان کے چہروں پر اداسی کا تاثر آ گیا۔ کیوں؟ امام شامی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بیویوں نے امام شامی کو اندر بٹھایا اور وہیں بیٹھ گئیں۔ امیر شہر تارک الدنیا ہو کر جنگل میں چلہ کشی کر رہے ہیں۔ بڑی بیوی نے کہا، 7 روز گزر گئے ہیں، سنا ہے 40 روز پورے کرنے پڑیں گے۔ اس راستے پر اسے کس نے ڈالا ہے؟ امام شامی نے پوچھا۔ شہر میں ایک امام آیا بیٹھا ہے، بڑی بیوی نے کہا۔ لوگ اس کے مرید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ چند ایک اتنی حسین اور نوجوان لڑکیاں ہیں جنہیں دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ اس زمین کی پیداوار ہیں، وہ جنت کی حوریں لگتی ہیں۔ اور محترم امام، چھوٹی بیوی نے کہا، ہمارے امیر شہر بھی اس کے مرید بن گئے ہیں۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں کہ ان پر ان حوروں جیسی لڑکیوں کا جادو چل گیا ہے۔ گھر میں انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تو خدا کو بھی بھول گئے ہیں اور اس نئے امام کو اپنا امام نہیں بلکہ پیغمبر تسلیم کر لیا ہے جس کا نام حسن بن صباح ہے۔ اسی امام نے امیر شہر کو چلہ کشی کے راستے پر ڈالا ہے۔ حسن بن صباح؟ امام شافعی نے چونک کر کہا، وہ یہاں پہنچ گیا ہے؟ اس کی شہرت تو وہاں خانہ خدا تک پہنچ چکی ہے۔ اس شخص کا نام مدینہ میں سنا تھا، لیکن سنانے والے نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ شخص کوئی برگزیدہ شخصیت ہے۔
بلکہ اس نے کہا تھا کہ ابلیس ایک بار پھر دنیا میں انسان کے روپ میں آ گیا ہے۔ ایک آدمی ایسا بھی ملا تھا جس نے حسن بن صبا کو برگزیدہ شخصیت کہا تھا۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس آدمی نے مہدی علوی جیسے دانشمند آدمیوں کو چلہ کشی پر لگا دیا ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے عبادت کا حکم دیا ہے، چلہ کشی کا نہیں۔ چلہ کشی دنیاوی مقاصد اور اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے کی جاتی ہے۔ امیر شہر عقل مند یا پرہیزگار تھے یا نہیں؟ بڑی بیوی نے کہا۔ حسن بن صبا نے انہیں چلہ کشی جیسی گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ نہیں، امام شامی نے کہا، انہیں حسن بن صبا نے نہیں بلکہ اپنے نفس نے اس گمراہی میں ڈالا ہے۔ انسان جب اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہی جھوٹے سہارے تلاش کرتا ہے۔ بہرحال میں وہاں جاؤں گا اور امیر شہر کو واپس لانے کی کوشش کروں گا۔ آپ وہاں نہ جائیں، بڑی بیوی نے کہا، وہاں پہرے لگے ہوئے ہیں۔ امیر شہر نے بھی حکم جاری کیا ہے کہ کوئی بھی اس علاقے کی طرف نہ جائے جہاں وہ چلہ کشی کر رہے ہیں۔ اس حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی آدمی ادھر جاتا دیکھا گیا تو اسے دور سے تیر مار دیا جائے گا۔ امیر شہر گھر میں ایک دو خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں لانا چاہتے ہیں۔ چھوٹی بیوی نے کہا، یہ تو کوئی معیوب بات نہیں، وہ 2 بیویاں اور لا سکتے ہیں، ہم دونوں ان کا استقبال کریں گی۔ لیکن امیر شہر اس نئے امام کے فریب میں آ گئے ہیں۔ کیا امیر شہر کے لیے خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کی کمی ہے؟ اس دور میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ امراء کے گھروں میں 2-2، 3-3 اور بعض کے ہاں 4 بیویاں بھی ہوتی تھیں۔ چونکہ یہ ایک رواج تھا اس لیے بیویاں آپس میں لڑتی نہیں تھی، نہ ان میں سوکنوں والی رقابت ہوتی تھی۔ یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ کوئی بیوی اپنے طور پر اپنے خاوند کے لیے کوئی خوبصورت لڑکی لے آتی اور اسے اپنے خاوند کے ساتھ بیاہ دیتی تھی۔ محترم امام، بڑی بیوی نے کہا، ہمارے شوہر کو واپس لے آئیں، ہمیں خزانے نہیں چاہیے، ہمیں اپنے شوہر کی ضرورت ہے۔ میں اس نئے امام حسن بن صبا سے ملوں گا، امام شامی نے کہا۔ پہلے تو یہ دیکھوں گا یہ شخص ہے کیا اور یہ کرتا کیا ہے۔ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی علم ہے بھی یا نہیں۔ مہدی علوی کے گھر سے اٹھ کر امام شامی حسن بن صبا کے ہاں چلا گیا۔ حسن بن صبا کے ایک آدمی نے اندر اطلاع دی کہ امام شامی آئے ہیں۔ یہ کہنے کے بجائے کہ امام شامی کو اندر بھیج دو، وہ اٹھا اور دوڑتا ہوا اس کمرے میں گیا جہاں امام شامی کو بٹھایا گیا تھا۔ وہ امام شامی کے سامنے فرش پر 2 زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے پاؤں چھوئے، پھر گھٹنے چھوئے، پھر اپنا سر امام شامی کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ امام شامی نے اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تام کر اوپر کیا اور اسے کہا کہ وہ ان کے پاس بیٹھ جائے۔ نہیں امام، حسن بن صبا نے روندی ہوئی آواز میں کہا، میں اس قابل نہیں کہ آپ جیسے عظیم امام اور خطیب کی برابری میں بیٹھوں۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں نے آپ کی شہرت برسوں پہلے سنی تھی اور سنتا ہی چلا آ رہا ہوں۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ آپ تو کئی برسوں سے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ میں علم کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ یہاں آیا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ امام شامی واپس آ جائیں تو تم یوں سمجھو کہ علم و فضل کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ آپ مجھے اپنے قدموں میں بٹھا لیں اور میری تشنگی کی تسکین کریں۔ میں نے تو کچھ اور سنا ہے، امام شامی نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ تم امام کہلاتے ہو اور کچھ لوگوں نے تمہیں نبی بھی کہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی سادگی ہے، بھول ہے، حسن بن صبا نے کہا۔ میں نے تو امام کا بھی دعویٰ نہیں کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے نبی مانتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں اگر دن رات عبادت میں لگا رہتا ہوں تو یہ میری اپنی ذات کے لیے ہے، میں کسی کی قسمت تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ سزا اور جزا کا انحصار تمہارے اپنے اعمال پر ہے۔ ہر انسان دنیا سے ہی اپنی جنت اور اپنا جہنم لے کر جاتا ہے۔ یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، امام شامی نے کہا، لیکن یہ چلہ کشی دین اسلام میں تم کہاں سے لے آئے ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اشارہ امیر شہر مہدی علوی کی طرف ہے، حسن بن صبا نے کہا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ چلہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے انہیں روکا تھا۔
لیکن وہ اسے عبادت کے رنگ میں لیتے ہیں۔ میں نے انہیں بہت کچھ سمجھایا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے محترم امام، امیر شہر اپنے نفس کے غلام ہو گئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ انہیں چلا کرنے دو، لیکن میرے ذہن میں عبادت تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ 40 روز جنگل میں جا بیٹھیں اور یوں عبادت کریں کہ اس دنیا سے تعلق توڑ دیں۔ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ دنیا سے لا تعلق ہو کر جب یہ عبادت کریں گے تو 40 دنوں بعد یہ دنیا کو بھولے ہوئے ہوں گے۔ امام شامی عالم دین تھے اور معمر بھی تھے۔ ان کی عمر کا اندازہ اس سے ہوتا تھا کہ اس کے سر اور داڑھی کا کوئی ایک بال بھی سیاہ نہیں رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کا نور بھی ختم ہو چکا تھا، پھر بھی ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو علم و دانش اور روح کا نور تھا۔ انہوں نے کتابیں بھی پڑھی تھی، دنیا کے اچھے برے انسانوں کو بھی پڑھا تھا، لیکن حسن بن صبا وہ انسان تھا جس کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا تھا، نہ انہوں نے ایسا انسان پہلے کبھی دیکھا تھا۔ وہ جب باتیں کر رہا تھا تو امام شامی نے صاف طور پر محسوس کیا کہ یہ شخص عام انسانوں کی سطح سے یا تو بالا ہے یا بہت ہی پست۔ بہرحال حسن بن صبا کو انہوں نے سمجھنے میں دشواری محسوس کی۔ میں امیر شہر کے پاس جاؤں گا، امام شامی نے کہا، میں اسے واپس حقیقی دنیا میں لے آؤں گا۔ ہاں امام محترم، حسن بن صبا نے کہا، اگر آپ انہیں لے آئیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے ان پر ہی نہیں بلکہ مجھ پر احسان کیا ہے۔ جو بات میں انہیں سمجھانا چاہتا تھا ہو سکتا ہے وہ آپ کی زبان سے سمجھ جائیں۔ اگر حسن بن صبا امام شامی کے ساتھ اس مسئلے پر بحث میں الجھ جاتا تو امام شامی کا رویہ اور ان کا استدلال کچھ اور ہوتا، لیکن حسن بن صبا نے ایسی فریب کاری کا انداز اختیار کر لیا تھا کہ امام شامی نے کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا تھا، نہ وہ اس شخص کی اصل نیت کو سمجھ سکے۔ وہ اٹھے اور کچھ کہے بغیر وہاں سے آ گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی حسن بن صبا اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے اپنے 3 بڑے ہی خاص آدمیوں کو بلایا اور انہیں کچھ ہدایات دینے لگا۔ اس روز ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی، کیونکہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے محبوب امام اور خطیب امام شامی آ گئے ہیں۔ انہوں نے امام شامی کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن عصر کی نماز کے وقت امام مسجد میں نہ آیا۔ مغرب کی نماز کے وقت بھی امام شامی غیر حاضر تھے اور عشاء کی نماز کے وقت بھی لوگوں کا محبوب امام لاپتہ تھا۔ ان کے گھر سے پتہ کیا گیا، معلوم ہوا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد کہیں چلے گئے تھے۔ ایک معمہ تھا جو حل نہ ہو سکا، کوئی بھی نہ تھا جو یہ بتاتا امام شامی کہاں چلا گیا ہے۔ 2 یا 3 آدمیوں نے بتایا کہ امام کو شہر سے باہر جاتے دیکھا گیا تھا۔ رات کو انہیں کہاں تلاش کیا جاتا، لوگ صبح کا انتظار کرنے لگے۔ فجر کی نماز کے وقت بھی امام شامی نہ آئے، لیکن نماز کا وقت گزر گیا تو شہر میں ایک سنسنی خیز خبر پھیل گئی، جو یہ تھی کہ ایک آدمی شہر کے باہر سے آ رہا تھا تو اس نے ویرانے میں ایک درخت کے ٹہن کے ساتھ کسی کا کٹا ہوا سر لٹکتا دیکھا۔ اس نے اچھی طرح دیکھا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ سر امام شامی کا تھا جو بڑی صفائی سے جسم سے کاٹا گیا تھا۔ لوگ اس پر حیران ہوئے کہ امام شامی کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی کہ انہیں اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ یہ خبر حسن بن صبا کو پہنچائی گئی۔ وہ دوڑتا باہر نکلا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ حسن بن صبا نے گھوڑا منگوایا اور اس پر سوار ہو کر اس طرف چل پڑا جدھر بتایا گیا تھا کہ امام شامی کا سر درخت کے ساتھ لٹکتا دیکھا گیا ہے۔ شہر کے لوگ ہجوم کر کے اس کے ساتھ دوڑے جا رہے تھے۔ حسن بن صبا اس درخت تک پہنچا جہاں ابھی تک امام شامی کا سر لٹک رہا تھا۔ اس نے سر دیکھا، یہ درخت کے ایک ٹہن کے ساتھ بالوں سے بندھا ہوا تھا۔ امام شامی کے بال شانوں تک لمبے تھے۔ یہ دیکھو، ایک بازو، کسی آدمی کی بڑی ہی بلند اور گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ لوگ اس طرف دیکھنے لگے اور پھر سب اس طرف دوڑ پڑے۔ حسن بن صبا بھی اس طرف گیا اور گھوڑے سے اتر کر بازو دیکھا جو کندھے سے کاٹا گیا تھا۔ سب لوگ ادھر ادھر پھیل جاؤ، حسن بن صبا نے اعلان کیا۔ امام کے جسم کے کچھ اور ٹکڑے ملیں گے، میں سمجھ گیا ہوں کہ ان کا قاتل کون ہے۔ وہ انسان نہیں، کسی اور دنیا کی مخلوق ہے جو یقیناً جنات میں سے ہوگی۔ لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد آوازیں آنے لگی، یہ ایک ٹانگ پڑی ہے۔ پھر کچھ دور سے آواز آئی، یہ ایک بازو پڑا ہے۔
اس طرح آوازیں آتی رہی اور امام شامی کے کٹے ہوئے اعضاء مل گئے، بازو الگ اور ٹانگیں الگ پھینک دی گئی تھیں۔ مہدی علوی رات بھر چلے میں بیٹھا رہا تھا اور صبح طلوع ہوتی ہی وہ سو گیا تھا۔ اس کا خیمہ وہاں سے کچھ دور تھا اور چٹانوں کی اوٹ میں تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ امام شامی قتل ہو چکا ہے اور اس کے جسم کے کٹے ہوئے اعضاء اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا اور حسن بن صبا کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور اسے پوچھنے لگے کہ یہ حادثہ کس طرح ہوا ہے۔ حسن بن صبا پہلے بتا چکا تھا کہ امام شامی کے قاتل جنات ہیں۔ اب اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں تو اس نے لوگوں کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔